ایک اور بچی سے زیادتی، ایک اور قتل، ثانیہ قصور اب 4 صدہ میں دہرایا گیا۔ 2.5 سال کی ننھی بچی کی لاش کھیت سے ملی۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ بچی 6 اکتوبر کو گھر سے باہر کھیلتی ہوئی لاپتہ ہوئی تھی۔ لاش گھر پہنچی تو قیامت مچ گئی۔ چا ظالمانو د کوڅې نه اوچته کا خېټه یې ولې ردې دی نه ټوله ولې څیرلې وه، مخ سره ټول تور وو. نو موږ اوس د دې حکومت نه انصاف غواړو. 24 گھنٹے گزر گئے مگر پولیس ملزم کا کچھ پتہ نہ لگا سکی۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کو تحفظ دے۔ اگر ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو ہمیں بتائیں تاکہ لوگ پھر ایک گھر میں اپنے گھر میں رہیں، اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ اہل خانہ نے ملزم کو فوری گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ انصاف کی جائے اور ظالم کو پر کردار تک پہنچ جائے اور سارے عام اس کی پھانسی دی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی کو ذمہ داروں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ محمود خان کہتے ہیں ذمہ دار جو بھی ہوں انہیں نشان عبرت بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ پاکستان بہت سی چیزوں میں ایک نمبر ہے، بہت یعنی کہ ٹاپ آف دا ورلڈ ہے۔ اس کا مقابلہ شاید کائنات میں، دنیا میں کیا کائنات میں اور کوئی کر ہی نہ سکے۔ میں یہ طنزاً نہیں کہہ رہا، بالکل ایمانداری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ دنیا جہان میں آپ جہاں بھی دیکھیں، چلیں شروع ہو جائے دنیا کی تاریخ سے، یعنی احادیث کو لے لیں، قرآن حکیم میں لے لیں، غیرت کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ بہادری کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور بہادر ہی غیرت مند ہوتا ہے اور غیرت مند ہی بہادر ہوتا ہے۔ پاکستان اس کائنات کا واحد ملک ہے جہاں ہم نے اپنی کردار کے ساتھ ان دونوں لفظوں کے اندر فرق ڈال دیا۔ غیرت مند الگ ہوتا ہے اور بہادر الگ ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، یہی 4 صدہ تھا جہاں ایک غیرت مند انسان نے ایک دفعہ ہمیں یہ خبر دی کہ یہاں 2 بچیاں ہیں جن کے سر جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے غیرت کے اہتمام کرتے ہوئے لوگوں سے جھولیاں پھلائیں اور لوگوں سے کہا کہ آپ خدا کے واسطے ان 2 بچیوں کی مدد کیجیے، یہ سر جڑے ہیں، غریب ماں باپ ہیں۔ لوگوں نے مدد کی اور غیرت کا اہتمام کرتے ہوئے برطانیہ میں ان بچیوں کا کافی عرصے علاج ہوا، اور غیرت کے اہتمام میں وہ بچیاں ڈھکی چھپی اپنے ماں باپ کے گھر بالکل میڈیکلی فٹ اور الگ ہو کے آ گئی۔ یہ خبر دینے والا ہمارا ایک نمائندہ تھا، اس کا نام تھا اعجاز خالد، اس نے ہمیں یہ خبر دی تھی۔ لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کو، اس ملک میں غیرت الگ چیز ہے اور بہادری الگ چیز ہے۔ بہادری یہ چیز ہے کہ جناب آپ کے اندر غیرت بالکل نام کو نہ ہو، خدا سے آپ ڈر ہو، زمین کا قانون آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکتا ہو، اپنے بچے، اپنی بہن، اپنی ماں آپ کو نظر نہ آتی ہو، اور آپ کے اوپر جنون نفس اتنا قابل ہو کہ وہ بچہ جو صرف ابھی پاؤں چلنا شروع ہوا ہے، خدا کی قسم لفظ نہیں مل رہے کہ کیا لفظ کہا جائے، پاؤں چلنا شروع ہوا ہے، اس کا پاؤں ابھی نرم ہے، وہ پاؤں پورا زمین پہ رکھ کے چل نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ زینب کون سی زینب ہے، خدا کی قسم کے رسول کی بیٹی سے لے کے آج تک، قصور سے لے کے 4 صدہ تک آپ معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم معاف نہیں کریں گے، پتہ ہے کیوں؟ چاہے کووڈ-19 کی تلوار موت کی سر پہ لٹک رہی ہو، لیکن آپ نے نہ خدا کو جاننا ہے، آپ نے نہیں جاننا، نہ اپنے نبی کو ماننا ہے، نہ اپنے قانون کو ماننا ہے۔ چھوڑ دیجئے سب چیزیں۔ آپ نے نہ اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، نہ اپنی بہن کی کرنی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہو، نہ اپنے اس کی کرنی ہے۔ خدا کی قسم کہنے دیجئے اس بات کو کہ جو شخص 2 سال 6 ماہ کی بچی کے ساتھ یہ بدفعلی کرنے کے بعد اس کو قتل جانورانہ سے زیادہ برے طریقے سے کر سکتا ہے، کیا میں کسی سے سوال پوچھ سکتا ہوں اس معاشرے میں کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی اس سے محفوظ ہیں؟ یہ معاشرہ اس سے محفوظ ہے؟ میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ یہ پولیس کا کام ہے، نہیں، اس معاشرے میں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی کردار سازی کرتے۔ یہ سارا کام جو ہے یہ ریاست نہیں کر سکتی، ریاست آپ کے کردار کو نہیں بنا سکتی۔ اس ملک کو کیا ہو گیا ہے؟ جمعہ بھرا ہوا ہے ناموس صحابہ پہ جان قربان کرنے کو، ناموس رسالت پہ جان قربان کرنے کو، اور
2.5 साल की बेटी जिस मुल्क में महफूज ना हो, मैं अपने कप्तान से झोली फैला के कहता हूं, खुदा के वास्ते कोई रास्ता दिखाओ कि ये रियासत मदीना कैसे बनेगी, और अगर रियासत मदीना में या मक्का में ऐसा एक भी वाकया किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को, किसी तारीख दान को याद हो तो मुझे जरूर बताए, क्योंकि मैं दौरे जहलियत में भी इस तरह के वाकयात जो उम्मत मोहम्मद कर रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता। इस पे बात करेंगे। वकास है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? हमारे साथ नायाब जान होंगी जो कि समाजी कारकुन हैं, हमारे साथ शेयार दाऊद भाई होंगे, जानते हैं इनको। मरियम फैज माहिर नफ्सियात हैं, इजाज जो रिपोर्टर हैं, और इस बेटी जिसको कि मकतूला कहना पड़ेगा मुझको, ये बेटी, इसके मामू भी हमारे साथ होंगे। लेकिन मैं क्या कहूँ, खुदा की कसम, काली कमीज़ें पहन पहन पे हैशटैग लगा लगा के ज़ैनब कसूर वाली पे रो रो के हमारे तो आंसू तब भी खुश्क हो गए थे, उसके बावजूद हम रोते रहे। मुझे नहीं पता कि जो आप में से लोग साहिब औलाद हैं वो आज अपनी औलाद को देख के क्या 4 सदा की इस ज़ैनब को याद करेंगे या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको हिदायत दे। सबसे पहले इजाज़ खालिद के पास जाते हैं। इजाज़, आपने एक वक्त में वो खबर दी थी और मैं उस वक्त वो भी खबर आपकी लाइव सुन रहा था, जब आपने कहा था लोगों से आंसुओं के साथ कि इन बेटियों के सरों को जुदा करना और इनके पास पैसे नहीं। लोगों ने करोड़ों रुपया दिया। कोई गैरतमंद भी तो पाकिस्तान में रहते ही है ना, बाहर से भी आए, हर जगह से आए, बरतानिया ने मदद की। आज फिर आपने वही खबर हमें सुनाई जो कि हम नहीं सुनना चाहते थे। जरा थोड़ा सा पेश मंजर और पस मंजर इजाज इस बात का थोड़ा सा हमें समझाइएगा। जी बिल्कुल, ये मासूम बच्ची थी, अभी उसे खेलने का क्या, वो अभी उसके पाँव सिर्फ हुए थे कि सिर्फ वो बाहर निकल सकती थी, वो बातें भी नहीं कर सकती थी। उसकी जो बहनें हैं, 2 भाई हैं उसके, वो भी अफसरदा है। वालिद कह रहा है कि आया ये भी महफूज नहीं रहेंगे, उसको डर लग रहा है। ये बच्ची जो थी ये घर के बाहर खेल रही थी कि दरिंदा आया, उसे उठाया और उसके साथ जो है जिनसी तशद्दुद किया, फिर उसको आरांदा जो है उसके साथ गर्दी से मारा है, कत्ल किया है। पुलिस तो बिल्कुल कार्रवाई कर रही है, बेशक ये हम कह देंगे, लेकिन कार्रवाई तक के हद तक तो ये नहीं है ना। इनको सरेआम फांसी होनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। ज़ैनब का वाक़या हुआ फैसलाबाद में, तो हमने सोचा चलो उसको फांसी मिली, उसको सज़ा मिली, पूरा मुल्क लर्ज़ उठा, तो उसके बाद कोई वाक़या पेश नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं। अगर मैं 4 सद्दा की बात करूं तो 4 सद्दा में भी ज़्यादातर ऐसे वाक़यात हैं जिसमें मौत तो नहीं वाक़या होती, लेकिन FIR आए रोज़ हो रहे हैं जिनसी तशद्दुद के, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। मुझे इजाज़ ये बताइए कि 4 सद्दा जो है वो बहुत बाहया लोगों का मुल्क है, शहर है, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़ादार हैं, मेहमान नवाज हैं, पुरअखलास हैं। इस बच्ची के साथ जिस मोहल्ले में ये वाकया पेश आया है उसकी कोई खुसूसियत थी, कोई मोहल्ला बदनाम था, कोई लोग हमसाए अच्छे नहीं हैं, या कोई खानदान की अपनी गलती है? ये वाकया क्यों कर पेश आ गया? बिलाल भाई, यहाँ ये भी बताऊँ आपको कि महल्ला जो है वहाँ पर बाकायदा अच्छे लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के हमारे जो हान खवानीन है उनको इलाका है, आबाई लोग वहाँ पर आबाद है, बहुत मेहमान नवाज है, बहुत मोहब्बती लोग है, मेहनती लोग है। सारे 16 दिन लोग अपने खेतों में अपनी नौकरियों पर जाते हैं अपनी मजदूरी के लिए, खेतों में जाते हैं अपनी मजदूरी के लिए, और बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन पता नहीं कि क्या हुआ है हमारे मुल्क को, आया ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, और आए रोज ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में तो यही है कि कानून साज़ी नहीं है। हम जब भी साथ है, अगर आप हो सके तो उनसे काइंडली बात करवाइएगा और मामू से पूछिएगा ये कि ये वाक़या जो पेश आया इनको कब इल्म हुआ, किस पे शक हुआ, और अभी तक इनको कितनी तसल्ली है कि जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो कि इंसाफ तो खैर हो ही नहीं सकता, जो भी इंसाफ होना है उसमें कहाँ तक आगे बढ़े हैं और इनको क्या उम्मीद है आगे? अच्छा, ये बताएं कि जो वाक़या हुआ है तो उसमें प्रोग्रेस जो जा रही है तो उससे आप मुतमईन हैं पुलिस से, और वाक़े के हवाले से ज़रा बताएं, जो जब आपको पहली दफ़ा पता चला और आप अपनी ज़ैनब के पास पहुँचे, इतनी छोटी ज़ैनब जो आप में कभी गोद में हुआ करती थी। ठीक है जी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 410 میں جو زینب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ میری بانجی تھی، اور ہم اس کی اطلاع دی تو ہم کھیتوں میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہ گھر کے سامنے سے کسی درندے نے اٹھا کر جنسی تشدد کیا، پھر اس کو بہت بے دردی سے قتل کیا، اور اس کا پیٹ پاڑ کر کھیتوں میں پھینک دیا تھا. تو جب ہمیں اطلاع ہوئی تو ہم ادھر پہنچ گئے، تو ہم بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے. تو اس کی ماں جو ہے نا، وہ میری بہن ہے، وہ بہت زیادہ روتی ہے، اس پہ بے ہوشی بھی آ جاتا ہے. تو میں اس کو دلاسا دیتا ہوں، لیکن وہ مجھے بھی رلا دیتا ہے. لیکن یہ واقعات بہت زیادہ آتے ہیں، روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی روک تھام نہیں ہے. تو پولیس والے ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ ملزموں کا ہم نے پکڑا ہے، اور اس آپ کے گاؤں کا ہے. تو یہ صرف پکڑنے کی حد تک نہیں ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے. ہم اپنے بچوں کی چوکیداری کریں گے یا اس کے لیے رزق کمائیں گے. تو یہ کیا واقعات ہے؟ یہ صرف فیصل آباد میں جو واقعہ زینب کے ساتھ آیا تھا، اس کو صرف اس کے ملزم کو سزا مل گئی، لیکن ایسے سینکڑوں رجسٹر واقعات ہے، لیکن اس میں اجاز آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں مریم فیض آپ کی طرف آتا ہوں. مریم فیض، مجھے نا اجاز سے پوچھنا ہی چاہیے تھا، جو کہ میں نہیں پوچھوں گا، کہ جس بے دردی سے اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا کی قسم میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جس بھی خاتون نے اس کو غسل دیا ہوگا نا، وہ جنتی عورت ہوگی. اتنے ظلم اور بربریت کے بعد ایسی روح کو، ایسی فرشتے کو غسل دینا ناقابل یقین بات ہے. مجھے تھوڑا سا سمجھائیں مریم کہ یہ لوگ جو 2.5 سال میرے بازو سے چھوٹا بچہ ہوگا، وہ اس کے ساتھ جو یہ فیل کرتا ہے، پھر وہ رکتا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں وہ معاف کر دے، یہ فیل کر کے زندہ رہنے دیں. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد وہ اس کو قتل بھی اس طرح سے کرتا ہے جیسے کہ بکرے کو چیرا جاتا ہے. یہ لوگ الٹیمیٹلی کیا یہ کہہ کہ ہم معاف کرنے کے ذہنی مریض ہیں، یا یہ کہہ کہ معاف کرنے کے کوئی مجبوری ہے، یا یہ کہہ دیں کہ ٹائملی انسینٹی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہونے شروع ہو گئے؟ وہ کہتا ہے میں روٹی کماؤں کہ بچوں کی چوکیداری کروں، کہاں جاؤں میں آخر؟ بہت شکریہ بلال صاحب. بہت ہی لفظ شاید ختم ہو گئے ہیں اس طرح کے واقعے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی. جو آپ نے سوال پوچھا نا، اس سوال کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں کہ اس کو یہ فیل کر کے چھوڑ دے، اس کو قتل نہ کرے. ملٹیپل چیزیں اس میں ہیں. اپالوجیز ہی ہے نا مریم، معافیا ہی ہے نا کہ یار معاف کر دو. جی، لیکن بلال صاحب یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس فیملی کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے، اس فیملی کا یہ جو ٹراما ہے وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہے گا. بالکل صحیح. معاشرے میں بھی پیچھا کرے گا، ان کے گھروں میں بھی پیچھا کرے گا. بالکل صحیح. اور بدقسمتی سے یہ فیملی ٹراما سے نکل نہیں سکے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھروں میں، جن فیملیز میں اس طرح کے ٹراماز ہوتے ہیں، ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کتنی زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ذہنی مریض کا ٹیگ لگا کے کسی بھی جرم کو چھپا نہیں سکتے. میرا ہمیشہ سے یہ اسٹینس رہا ہے کہ آپ کسی انسان کو جب ذہنی مریض کہہ کے اس کو قانون سے پیچھے نہیں کر سکتے. اسیسمنٹ ہونی چاہیے، علاج ہونا چاہیے، اس کے بعد بے شک سزا کمپلیٹ ہو. ٹھیک. آپ ابھی ہم بہت زیادہ ویسٹ کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی لو سیلف اسٹیمز ہیں ایز اے نیشن. ہم ویسٹ کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چھوٹا سا ریفرنس دوں گی کہ ویسٹ میں امریکہ میں ایک کلینک ہے ڈیلنسی اسٹریٹ، ایک اسٹریٹ ہے، اس پہ ایک کلینک بنا ہوا ہے ڈیلنسی اسٹریٹ فاؤنڈیشن کے نام سے. وہاں پہ انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جہاں پہ کرمنلز، ریپسٹ، پیڈوفائلز، اس طرح کے تمام لوگوں کو کورٹ آرڈر کرتی ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کو جمع کرایا جاتا ہے کہ وہ اصلاح کریں اپنی. وہاں پہ انہوں نے فرنٹ پہ ساری شاپس کھول کے ان کو مین اسٹریم میں ان کو کاروبار کراتے ہیں، ان کو واپس لے کر آتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے بعد. جو وہاں سے بھاگتا ہے اس کو دوبارہ سے اپنی سزا پوری کرنی پڑتی ہے. وہ ایک بڑا اچھا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کو ہمیشہ وہیں پہ رہنا پڑتا ہے. ہمارے پاس بس قسمتی سے ایسے لوگوں کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن کہہ لیں یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مریم آپ نے بالکل بات بجا کی. میں صبح ہی اس کلینک کے بارے میں پڑھ رہا تھا، لیکن اس کلینک کے اندر جتنے بھی مریض ہیں ذہنی، وہ ریپسٹ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، ان میں سے کوئی پچھلے 50 سال میں 2.5 سال کی بچی کے ساتھ ریپسٹ نہیں ہے. جی میں اسی طرف بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں
اگر میں یہ کہوں کہ جی وہ ذہنی مریض ہے، وہ 50 سال کا شخص جس نے یہ کیا، دیکھیں کوئی بھی چیز، ذہنی مرض بھی چلے ہے، آپ نے ایک ایکٹ پلان کیا، آپ نے گھات لگا کے بیٹھے، آپ نے ایک ایکٹ پلان کیا، آپ نے ایک فیل کر کے اس کے بعد اس بچی کا مرڈر کیا، جس طریقے سے کیا وہ کوسچنیبل چیز ہے کہ چلے ٹھیک ہے ہم ایک امبریلا کے نیچے رکھ بھی دیتے ہیں کہ جی ذہنی مریض ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی یہ والا جسٹیفائڈ بیہیویئر نہیں ہے. سائیکالوجی میرے مطابق اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی. کرائم ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیے ذرا ایک آدھے منٹ میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اس وقت مطلب اس کی کیسی شخصیت ہوتی ہے؟ اس کو دیکھ کے دنیا میں کوئی پہچان سکتا ہے کہ یہ ریپسٹ ہوگا؟ امپلسو ایکٹ ہوتا ہے، ہم سب کو امپلسو ایکٹ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح مثال کے طور پہ بچپن سے ایک بچہ جو چوری کرنا سیکھتا ہے وہ بھی ایک امپلس میں آ کے وہ چیز اٹھا لیتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا چوری کہتے کس ہے، لیکن وہ ایک چیز اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس کو اچھا فیل کرنا ہوتا ہے. مریم بہت شکریہ، آپ کا تجزیہ آیا. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور واپس آؤں گا اور اپنے مہمانوں سے یقین کیجئے اس معاملے پہ آپ جتنی مرضی اٹھک بیٹھک کر لیں یہ معاملہ سمجھ آنے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقفے میں صرف یہ سوچ رہا تھا وکاس کہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں اس معاشرے میں اتنی کامن ہو رہی ہیں تو میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا، میں یہ صرف اپنے تائیں اپنے گمان سے سوچ رہا ہوں، تو کیا ایک وقت یہ آنے والا نہیں ہے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں کیونکہ ان کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ لیکن میں پہلے نایاب سے بات کر لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. نایاب بہت شکریہ. نایاب گوہر آپ میرے ساتھ ہیں. نایاب آپ نے ساری بات سنی، پہلے تو مجھ پہ ایک تجزیہ اس پہ ایک فرما دیجئے بحیثیت ایک سماجی کارکن کہ یہ سماج ہمارا یہ سماج ہے، یہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں روز یہ رو کے ہم، مطلب میں تو کہتا ہوں اب آنسو جو ہے نا وہ بھی نہیں آ رہے. پہلے تو تجزیہ دے دیجئے پھر میں سوال کرتا ہوں. جی بہت شکریہ بلال صاحب. دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ یہ ایک سارٹ آف مورل ڈیکے کی عکاسی کرتے ہیں اس طرح کے جو واقعات جو بڑھ رہے ہیں. اس میں 2-3 میں باتیں کرنا چاہوں گی. جب ہم اینالائز کرتے ہیں چائلڈ سیکشول ابیوز کو تو بالکل جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ اس کا ایک ریاستی پہلو ہے جس کو ہم ریاستی یا قانونی پہلو کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سماجی پہلو ہے. تو دونوں کے اوپر تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں کہ جو تحقیق کیا بتاتی ہے کہ جب ہم سیکشل ابیوز کی بات کریں اور خاص طور پہ چائلڈ سیکشل ابیوز کی بات کریں، اگر ہم ریاستی یا قانونی پہلو سے بات کریں تو ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ قوانین موجود ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر لا انفورسمنٹ کا ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے اور وہ ابھی بھی ہے. اگر خصوصاً ہم بات کریں چائلڈ سیکشل ابیوز کی تو بڑی دیر سے حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ وہ سیکشل اوفینڈرز کی ایک رجسٹری بنانا چاہتے ہیں. پچھلے سال بھی ہیومن رائٹس منسٹر نے یہ کہا اور اس سال بھی یہ کہا. تو دیٹ از ون تھنگ جو باقی کافی ممالک کے اندر اس طرح کی رجسٹریز ہوتی ہیں، لسٹ ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کا بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے، رجسٹر ہوا ہے، تو وہ پھر اگر کسی اسکول کے اندر کسی کو ہائر کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر بچوں سے ان کی کسی نہ کسی قسم کی انٹریکشن ہوگی تو یہ رجسٹریز ہر جگہ سرکولیٹ کی جاتی ہیں اور اس طرح سے ہم کچھ اس طرح کے ایونٹس اوائڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے رپورٹنگ کا جو میکنزم ہے اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے جس میں پولیس ریفارم بھی آتا ہے اور پھر کنوکشن ریٹس ہمارے آلریڈی بہت زیادہ لو ہیں. تو یہ ساری وہ اس کا قانونی پہلو ہے یا ریاستی پہلو ہے جہاں ریاست کا ایک رول آتا ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی پہلو بھی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے. سیکشل ابیوز کی جب بھی ہم بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں طاقت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، فرسٹریشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس میں پیٹریارکی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ یو کانٹ جسٹ سے کہ دس از اے مینٹل النس، یو ہیو ٹو گو ڈیپر کہ اس کے اندر اور کیا ریزنس ہیں. اب دیکھیں چائلڈ سیکشل ابیوز کوئی نئی بات نہیں ہے اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسٹرینجرز نہیں کرتے، وہ فیملی ممبرز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ موقع ملتا ہے اور لوگوں کو ہمارے یہاں کنسینٹ، رضامندی، باؤنڈریز، ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. اور گھٹن جب معاشرے میں ہے، اور میرے ساتھ رہیے گا. میں شہریار داؤد بھائی کے پاس جاتا ہوں. شہریار بھائی آپ نے ساری بات سنی،
میں آپ کو یہ بات جو ہے نا یہ طنزاً نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بالکل اتھر دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میرے سے وابستہ ایسا اگر مقدمہ ہو، میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لوں گا، بعد میں جو ہوگا دیکھی جائے گی، میں اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں جذبات کی بات کر رہا ہوں۔ 2.5 سال کی بچی شہریار داؤد بھائی آپ کے بازو سے چھوٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم فلسفے جھاڑ رہے ہیں، ہم اپنی سٹیٹسٹکس دے رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں، اور اس معاشرے میں اس کو مطلب رہنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، وہ جو جگہ جا کے دیکھو وہاں سارے لوگ مذہبی پرہیزگار ہیں، کوئی لاہور جیسی وہاں پہ موومنٹ نہیں ہے، داڑیاں سب کی ہیں، جمعے سارے پڑھتے ہیں، پگیں سب نے پہنی ہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ دین کی سمجھ نہیں ہے یا اخلاق کی نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا مجھے شاہ صاحب کہ دین کی اصل حقیقت نہیں پہنچی، پتہ نہیں وہ کون سی حقیقت ہے جو ہم تک نہیں پہنچی کہ ہم 2.5 سال کی بچی کو نہیں اپنے شہر میں محفوظ رکھ سکتے۔ شاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال قطب صاحب بہت ہی ایسا ثانیہ ہے کہ اس پر تو بات کرتے ہوئے بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی دین کی اصل نہیں پہنچی۔ آپ کو جب گناہ ایزی ٹو ریچ ہو جائے گا، ایزی ٹو ریچ، یہ دیکھیں گیجٹ ہے، اس کو ہم اسمارٹ فون کہتے ہیں، آپ سارا دن ٹی وی پر یہ چلاتے رہتے ہیں کہ ساری رات مفت بات 4 روپے 99 پیسے میں۔ ایک تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، مفت بات نہیں کروا رہے، آپ ہر چیز ایزی ٹو ریچ ہو گئی ہے۔ جب گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، میں آپ ہم گناہوں سے مبرہ نہیں۔ گناہ کرنا آسان ہوتا ہے وہاں خدا نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے۔ میں ابھی کی بات بتاتا ہوں، ابھی کی بات بتاتا ہوں۔ کو یہ نہیں پتا کہ مرنا ہے۔ بلال بھائی، کی بچی کے ساتھ جب زنا کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں اینڈرائیڈ بھی چھوڑ دیں، دنیا جہان میں اینڈرائیڈ ہے یار۔ خدا کے واسطے مجھے کوئی ایسی اسٹیٹسٹکس یورپ میں مجھے اسٹیٹسٹکس نہیں دینی، مجھے اسٹیٹسٹکس نہیں دینی۔ اور 2.5 سال کی بچی کے ساتھ ہم نے بلال صاحب میری بات سنیں، جس دن زینب قصور والی کے قاتل کو ٹانگا تھا نا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا خدا کے لیے اس کو ریگل چوک، گوال منڈی کے چوک، ڈی چوک کہیں پہ ٹانگو۔ آپ میں سے ہوا نکل جاتی ہے اس کو ریگل چوک پہ ٹانگتے ہوئے، آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں ریاست کی اس کو ٹانگتے ہوئے۔ ریاست پھر یہ ریاست نام کہے نا، پھر وہ صحیح کر رہے ہیں لوگ۔ کراچی میں ہوا، اپنی بچیوں کو یہ ریپ کروا کے مروا رہے ہیں، لیکن یورپ کا فنڈ نہیں بند کروا سکتے۔ کراچی میں یہ غیرت نہ دیجیے خدا کی قسم۔ کراچی میں فون اسنیچ ہوا اور عورت کو دھکا دے کے نکلا، لوگوں نے پکڑ لیا، اس کا وہیں پہ ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ پھر ریاست یہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پتا کیا کرنا چاہیے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ مجھے حل یہی ہے حضرت صاحب، اللہ نے جو دے دیا، نہ کاٹوں، آنکھ کے بدلے آنکھ، پہ آپ کو کان کے بدلے کان، ہونٹ کے بدلے ہونٹ۔ جمعے کیوں پڑھاتے ہیں سر جی؟ جس دن آپ قانون کا امپلیمنٹیشن، اللہ عز و جل سے زیادہ سمجھدار ہیں میں اور آپ؟ کیا یہ ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار زیادہ سمجھدار ہے اللہ اس کے رسول سے، جو انہوں نے فرما دیا کہ آپ کو یہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، جس نے ریپ کیا اس کو آپ کو رجم کرنا پڑے گا۔ امپلیمنٹ کر سکتی ہے ہاتھ کاٹنے کو، نہ وہ شخص جو یہ جرم کرتا ہے وہ اللہ رسول سے ڈرتا ہے، نہ ریاست ڈر رہی ہے، نہ وہ فرد ڈر رہا ہے، تو میں زندگی کہاں گزاروں جا کے؟ آپ کو یہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، نیکی روتی بھی چلی گئی، گناہ ہنستا ہوا آ گیا گناہ۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں، ابھی مجھے ایک بندے نے رات کے 3:30 بجے حیدرآباد سے فون کیا، میسج کیا ہوا ہے، جی میرے گھر کے نیچے ایک بالوں کا گچھا آیا ہوا ہے، دیکھیں کیا ہے، میں ڈر گیا ہوں۔ اور تم بالوں کے گچھے سے ڈرو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ تو یہ سوچ کے کہ جی اللہ کے علاوہ سب کچھ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ جب ہم اللہ عز و جل سے ڈرنے والی بات کرتے ہیں نا، ہر بندہ اپنی دکان بیچ رہا ہے، بیچے یار، میں نہیں کہتا کہ آپ برائی نہ کریں، میں ڈرتا ہوں نا اس بات سے۔ غیرت کا لفظ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیا، غیرت کا لفظ رسول نے اپنے لیے استعمال کیا۔ میں کسی کو اگر بے غیرت آن ایئر کر دوں میری پکڑ ہو جاتی ہے۔ اوے آپ تو کسی کی بھی نہیں مانتے، لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ حیا کا لفظ آپ نے استعمال کرنے سے مجھے روک دیا، غیرت کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا، منحوس کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا۔ میں حدیث نہیں پڑھ سکتا جو آپ کے مزاج کے اوپر پوری نہ اترے۔ اس کے بعد میں ان نمازیوں پرہیزگاروں کو 2.5 سال کی ان للہ و انا الیہ راجعون، میں کیا اب یہ چھوڑ دوں؟ موت اس کو دینی ہے تو وہ بھی آپ نے ڈر کے دینی ہے، سزا آپ نے دینی ہے ڈر کے دینی ہے، قانون نافذ آپ سے نہیں ہوتا۔ ہم سے صرف جمعے پڑھائے جاتے ہیں، ککھ نہیں ہوتا ہم سے۔ اور میں وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا، واپس آؤں گا، آپ سے پوچھوں گا خدا کی قسم۔ شاہ جی معافی چاہتا ہوں، وقفے پہ جا رہا ہوں۔
الرحمن الرحیم. میں بالکل منطق کو پکڑ کے میں منطق کو سمجھتا ہوں, میں ریشنلٹی کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں اس بات کو سمجھنے کے بعد وقاص آپ سے بات کہہ رہا ہوں, بالکل جذبات کو نکال کے. جس ملک کے اندر ریاست یہ کہہ رہی ہو کہ پٹرول ڈال کے سڑک کے اوپر جائیں, خود جس ملک کے اندر وہ زینب کا ریپس قصور میں جو کہ ریپ کرنے کے بعد رات کو جا کے ڈپٹی کمشنر سے کپ لے کر آئے نعت پڑھنے میں, جس ملک کے اندر ایک 4 سدہ جیسے پسماندہ مذہبی شہر میں 2.5 سال کی بچی ریپ ہو سکے, اس کے بعد آپ کو عابد جو ہے ریپسٹ وہ نہ مل سکے, آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں امید ہے کوئی؟ بلال بھائی, یہاں ہوس کے بجاری سہراتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں, یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے, یہاں پہ جیل سی آنکھوں میں ہاتھ بکتے ہیں, یہاں پہ معصوم سے ہوٹھوں کی پیاس بکتی ہے, یہاں پہ جسم ہے بکتے, شباب بکتے. بلال بھائی, ہمارا معاشرہ, ارسطو کہتا ہے, ارسطو, سقراط اور افلاطون کی جو مثال ہے نا ریاست کی, اس نے کہا تھا کہ ریاست کا قیام اس لیے ناگزیر ہے کہ لوگ جنگل کا قانون نہ نافذ کریں, لوگ اپنے ہاتھوں سے انصاف نہ لیں, اور ریاست اس لیے بنائی گئی کہ لا انفورسنگ ایجنسیز بنائی جائیں, لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, استبداد ہوتا ہے, ریاست اس کا بدلہ لے. لیکن انفارچونیٹلی جتنے بھی واقعات کا آپ نے تذکرہ کیا, چاہے وہ قصور کی زینب ہو, چاہے وہ موٹر وے کیس ہو, چاہے یہ 4 سدہ کا کیس ہو, ریاست کا کردار انتہائی کمزور نظر آ رہا ہے, کوئی نظر نہیں آیا. اور جس میں پوری ریاست, جس میں آئی جی سمیت ہماری نیچے سے اوپر والی اسٹیٹ کی پوری ہرارکی انوالو تھی, اب تک نہ پکڑا گیا جو پرنسپل اکیوزڈ تھا. اور جو 4 سدہ کا واقعہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے وزیر اعظم پاکستان نہ مرد بنانے کا قانون لائیں, یہاں پہ سرعام پھانسیوں کا قانون لائیں. یہاں پہ کبھی بھی آپ سرعام پھانسیاں یا ریاست میں نہ مرد نہیں بنا سکتے, چونکہ کورٹس کنوکٹ ہی نہیں کریں گی, کورٹ سزا ہی نہیں کریں گی. کیوں نہیں کریں گی؟ وہ اس لیے نہیں کریں گی کہ ہمارا پروسیکیوشن کا سسٹم, ہمارا انٹیروگیشن کا سسٹم, ہمارا انویسٹیگیشن کا سسٹم, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مرد بنانے کی بجائے پہلے سسٹم کو مرد بنائیں. سسٹم کو مرد بنائیں. جو سسٹم 5 مردوں کو سزا دیتا ہے اور 95 کو چھوڑ دیتا ہے, اس سسٹم کے اندر آپ جان ڈالیں, اس پروسیکیوشن میں, اس انویسٹیگیشن میں, اس پولیس آفیسر میں آپ جان ڈالیں, اسے پتا چلے کہ یہ بیٹی میری بیٹی کی طرح ہے. اگر اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے پوری زندگی کے لیے. لیکن جب کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو اور آپ اسے یہ بولے کہ آپ فرانس میں رہ رہی ہیں, آپ رات کس وقت نکل رہی ہیں, اگر یہی واقعہ اس کے گھر والی کے ساتھ ہوتا تو وہ پوری اسٹیٹ کی مشینری کو لے کے چلا جاتا ہے. خدا کی قسم, یہ وقت سوچا نہیں جا سکتا کہ لوگ انصاف کرنے کی بجائے صرف یہ کہہ رہے ہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے جی, دہشت گردی ہوئی ہے جی, اور یہ کمال ہو گیا, موت آ گئی ہے معاشرے. بلال بھائی, یہ بڑی زیادتی نہیں, یہ معاشرے کے ضمیر کا ریپ کیا جاتا ہے, یہ معاشرے کے احساس اور جذبات کا ریپ کیا جاتا ہے. پرسوں کی بات ہے, ایک وکیل صاحب جن کا کام ہی قانون کے ساتھ ڈیلی بیس پہ عدالتوں میں اپیئر ہوتا ہے, ان کی بھتیجی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو انہوں نے اس ملزم کو خود گولی مار دی. جب عدالت میں گولی مار دی, آپ کی نظر سے بھی یہ واقعہ, جب اس کو بیل دی ہے اور اس کو گولی پری ارسٹ اس کو بیل دی گئی, اور اس نے گولی ماری وہ اس لیے جب ہم جیسے لا نوئنگ لوگ اور پولیس آفیسر سے جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی سسٹم سے دل برداشتہ ہو جائیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, اگر میرے ہاتھ میں کلیشن کوف ہے, بندوق ہے, چاقو ہے, میں خود اپنا انصاف لے لوں, چونکہ یہ ریاست اور ان تلوں میں اتنا تیل نہیں رہا کہ یہ میری بیٹی, میری بہن جس کی عصمت دری ہوئی ہے, ان تلوں میں اتنا تیل نہیں رہا. خاص آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن ماننے کو دل نہیں چاہ رہا. وہ وکیل, وہ جاننے والا آدمی, اس کو پتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر وہ شخص یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے تو پھر نظام کہاں پر ہے؟ جو مقتول کے ماموں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. ماموں, مجھے صرف یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہوگا, اور اگر انصاف ہوا تو اجاز مجھے یہ پوچھ کے بتائیے ان سے کہ یہ کس طرح کا انصاف چاہتے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا کس طرح سے دل ٹھنڈا ہوگا, کیا چاہیے ان کو جب اگر مجرم پکڑا گیا تو؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ مطمئن ہیں اگر مجرم پکڑا گیا تو انصاف کس طرح چاہتے ہیں جس سے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچی جو ہے نا وہ بہت چھوٹی تھی اور 2.5 سال سے باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا, باہر کھلونوں کے ساتھ کھیلتا تھا, لیکن وہ مجھ سے نہیں بھول سکتا. وہ بہت چھوٹی تھی, اس کے وہ نیلے آنکھیں تھے اور سونے کی کلر کی طرح اس کے بال تھے, چہرہ بہت خوبصورت تھا. مجھے اس کے تقریباً 7 بہن بھائی ہے ابھی, تو یہ سارے میں بہت خوبصورت تھا. میرا بہن کہہ رہا تھا کہ اس پہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کو کوئی اغوا نہ کرے, تو اس نے کہا کہ وہ ہو گیا. تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ تو ملزم گرفتار ہوئے گی, لیکن اب اس کے لیے ایسی سزا دلوائی جائے کہ آئندہ کوئی ایسی جرم نہ کرے, اور اس کے لیے
قانون سازی کی جائے. صرف باتیں اور جلوس وغیرہ نہیں ہے, عملی اقدامات ہونا چاہیے, عملی قانون سازی ہونا چاہیے. کیا حکومت اور عدالت کے عہدیداروں کے بچوں کے ساتھ ایسی واقعہ پیش آ جائے تو پھر اس کے لیے قانون سازی کیا جائے, پھر وہ ہوش میں آ جائیں گے. تو یہ کہ روزانہ واقعات ہو جاتا ہے, روزانہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی روکتھام نہیں ہے. جو کہ عدالتوں کے جو ریاست کے جو ٹھیکیداران ہیں, اگر ان کے ساتھ یہ خدا نخواستہ بات آ جائے تو پھر یہ ہوش میں آئیں گے. میرا نہیں خیال پھر بھی کوئی ہوش میں آئے گا. یہ ہوش میں آنے کے لیے کچھ اور ہی چاہیے گا. نیاب آپ میرے ساتھ ہیں, آپ فرمائیے کہ جن ملکوں کے اندر سزائیں ہوتی ہوں 95% لوگ ہی فارغ ہو جاتے ہوں, وہاں کیا اس ملک میں یہ بحث ہونی چاہیے کہ سر عام پھانسی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ہم اس بات کو کیسے انشور کریں کہ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو جرم نہ کرنے کے لیے؟ یہ بلال صاحب یہ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں, بالکل جس طرح ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی, کہ جہاں کنوکشن ریٹ تقریباً 5% سے بھی کم ہے, وہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈسکشن ہم ایک اور طرف لے جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں, میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, ہمارے دل روتے ہیں, ہم افسردہ ہوتے ہیں اور ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے, پبلکلی پھانسی دی جائے ایکسیٹرا. اس پہ جس کا جو بھی اوپینین ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا پورا جو نظام ہے لا انفورسمنٹ کا, وہ اتنا روٹن ٹو دا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر پکچر پینٹ کر کے بتاؤں. پہلی چیز کہ لوگ ڈرتے ہیں پولیس اسٹیشن جانے سے, وہ رپورٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ ہر طرح کی سیکشل وائلنس میں ہوتا ہے, خواتین کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, بیکاز ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پولیس اسٹیشن کا جو ایٹماسفیئر, پولیس پرسنل جو ہے وہ ان کے ساتھ جس طرح سے گفتگو کرتے ہوئے اتنی انسینسٹیو ہوتی ہے. بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے, وہی جس طرح بات کی جس طرح CCP صاحب نے بھی کی تھی, وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے, یہ سارا ہوتا ہے. ایونچولی لیٹ سپوز اگر کیس رجسٹر ہو جاتا ہے, FIR ہو جاتی ہے, فائنلی کیس کورٹ میں جاتا ہے, تو ہمارے پاس کورٹ سے ایویڈنس ہے. اگر آپ منٹس اٹھا کے دیکھیں کہ جج صاحبان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایک 13 سال کی بچی کا اغوا ہوا اور شی واز ریپ, تو جج صاحب نے کورٹ کے اندر بھی کہا اس کے ماں باپ کے سامنے کہ آر یو شور کہ یہ خود تو نہیں بھاگی تھی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی کے ماں باپ جن کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, انہوں نے اس طرح کی باتیں وہ سنتے. پھر بہت سارے لائرز کے اندر بھی یہی ہے, دیکھیں. اور پھر ایونچولی کنوکشن جو ہے, اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیل پہ چلے جاتے ہیں. پچھلے دنوں کراچی کی ایک یونیورسٹی کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوا, بہت وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ, آلموسٹ بالکل موٹر وے والے واقعے جیسے. آپ اس کی سزا کا تعین کیسے کریں؟ پبلک ہینگنگ کریں کہ نہ کریں؟ ایک جواب, ہاں یا نہ. میرے خیال میں تو نہیں. اوکے, شہریار راؤت بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. شہریار راؤت بھائی, میں ان باتوں سے نا بالکل متفق نہیں تھا کہ پتھر مارے جائیں اور زانی کے ساتھ یہ کیا جائے وہ کیا جائے. میں بڑی عمر تک سمجھتا رہا کہ یہ بڑے ظالمانہ اور جنگلی کے, لیکن اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, میرے خیال میں جب تک قانون صحیح نہیں ہوتا تب تک بچیاں 2.5 سال کی ریپ ہوتی نہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. تب تک موٹر وے محفوظ نہیں ہو سکتی, میری سمجھ سے باہر ہے. تب تک قصور کی زینب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, میری سمجھ سے باہر ہے. جب تک آپ اسی جگہ پہ لٹکا کے نہیں فیصلہ سنائیں گے عوام کو, اور اس کی کیس سٹڈی موجود ہے آپ کے پاس ایران میں, اس کی کیس سٹڈی آپ کے پاس موجود ہے عراق میں, اس کی کیس سٹڈی آپ کے پاس موجود ہے سعودی عرب میں, لیکن آپ نے کیس سٹڈیاں نہیں کرنی کیونکہ آپ نے NGOs کے پیسے کھانے ہیں, اور خدا کے واسطے آپ نے ان معاملات میں وہ پیش کرنے ہیں جو آپ کے مفاد کے ہوں, زینب کے مفاد کے نہیں.